مدینہ منورہ کی پرسکون فضاؤں میں وہ دن بھی آیا جب امت کے عظیم سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بڑے فرزند امام حسن رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کی وجہ سے دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ اسی پیش گوئی کے مطابق امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت میں ہونے والی خون ریزی کو روکنے کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور مسلمانوں کو ایک بڑے فتنہ سے بچا لیا۔ لیکن افسوس کہ امت کا یہ محسن خود حسد، سازشوں اور سیاسی دشمنی کا شکار بنا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں گہرے دکھ اور المیہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت علم، حلم، بردباری اور عظمت کا نمونہ تھی، لیکن ان کے دشمن ان کی شان، ان کے مقام اور ان کے اثر کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، نفرتوں کو بھڑکایا گیا، اور بالآخر وہ لمحہ آیا جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے دیا گیا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ زہر کس نے دیا؟ اس کا جواب مورخین کے نزدیک مختلف ہے، مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ ایک سازش اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا۔ سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ جادہ بنت الشس نامی عورت، جو امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اسے ایک سیاسی شخصیت کی ترغیب پر زہر دینے پر آمادہ کیا گیا۔ مورخین کے مطابق اسے وعدہ دیا گیا کہ اگر وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹا دے تو اسے دولت بھی دی جائے گی اور شادی کے لیے ایک طاقتور خاندان کا رشتہ بھی دیا جائے گا۔ یہ وعدہ اس کے دل میں لالچ بھرنے کے لیے کافی تھا۔ یوں امت کے ایک عظیم رہبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خلاف ایک خفیہ منصوبہ بنا، اور اس کے نتیجے میں وہ وقت آیا جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے زہر کی تلخی اپنے وجود میں محسوس کی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ میں پہلے ہی سے بیماری کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن جب زہر ان کے جسم میں پھیلنے لگا تو تکلیف بڑھتی چلی گئی، ان کی حالت بگڑتی گئی، چہرے کا رنگ زرد پڑتا گیا، جسم میں کمزوری بڑھتی گئی اور درد کی شدت بڑھنے لگی۔ جب ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ فوراً ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بستر پر کمزور حالت میں دیکھا تو دل بھر آیا، لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ بڑے صبر اور سکون سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی قضا ہے، میں راضی ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی اب کو کس نے زہر دیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کئی روایات کے مطابق نام لینے سے گریز کیا اور کہا، جس نے یہ کیا ہے اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان کے اس جواب میں برداشت بھی تھی اور وہ بلند کردار بھی جس پر وہ ساری زندگی عمل کرتے رہے۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کی حالت مزید بگڑ گئی تو اپنے وصیت کی کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے، لیکن جب ان کے جنازے کو مسجد نبوی کے قریب لایا گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہیں روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن نہ کیا جائے۔ اس مخالفت کے پیچھے بھی سیاسی دشمنیاں تھیں۔ جنازے پر تیر تک چلائے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن انہوں نے بھائی کی وصیت کے مطابق صبر کیا اور جنازہ واپس لے جا کر انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت نے مدینہ کو غم میں ڈبو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اہل بیت کے چشم و چراغ کے دنیا سے چلے جانے پر لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ امت نے اپنے ایک عظیم رہبر، ایک صلح پسند قائد اور ایک باوقار شخصیت کو کھو دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے امت کا وہ نقصان بھی تھا جو علم، حلم اور اخلاق کے میدان میں کبھی پورا نہ ہو سکا۔ ان کی شخصیت آج بھی اتحاد، برداشت اور امن کی علامت ہے۔
وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ قیادت کا اصل مقام لوگوں کے دل جیتنے میں ہے، نہ کہ طاقت اور سیاست کے کھیل میں زہر دینے والی شخصیت کون تھی۔ تاریخ کے اکثر مورخین اس پر متفق ہیں کہ جادہ بنت الشس اس واقعے میں براہ راست شامل تھی، لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ تھے وہ اس زمانے کی سیاسی رقابتوں سے جڑے ہوئے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق اس سازش میں سیاسی طاقتیں، اموی دربار کے لوگ اور کچھ قبائلی دشمن شامل تھے جنہیں اہل بیت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت برداشت نہ تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا تاکہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو سیاسی میدان سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے زندگی کے آخری لمحوں تک اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھا اور کبھی بدلہ لینے یا کسی پر الزام لگانے کی کوشش نہ کی۔ ان کا مقام، ان کی بردباری اور ان کی اخلاقی قوت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی شہادت کے بعد مدینہ کی گلیاں ویران ہو گئیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر دل یہ کہہ رہا تھا کہ آج امت نے اپنا ایک آفتاب کھو دیا ہے، وہ آفتاب جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے، جسے اپنی زبان چوسایا کرتے تھے، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن اور حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ آج وہی دل کا ٹکڑا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صلح اور بردباری ہمیشہ بڑی جیت ہوتی ہے۔ اختلافات تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن اصل کامیاب وہی ہے جو لوگوں کو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہیں۔ ان کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں سب کچھ فانی ہے، باقی رہنے والی چیز صرف کردار اور اللہ کی رضا ہے۔ آج جب ہم ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ عظمت بھی سامنے آتی ہے جو اہل بیت کو اللہ نے عطا کی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام آج بھی محبت، قربانی، ایمان اور صلح کا نشان ہے۔ وہ ہمیشہ تاریخ کے روشن صفحوں میں زندہ رہیں گے۔